عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں پروردگار نے انسان کو بنا کر اس کی ہدایت کا انتظام بھی اپنے پاس رکھا، کیونکہ خدا جانتا تھا انسان ظاہری ترقی تو کر لے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا، اور اسی انسان بننے کے لیے اس نے انسان کامل اس کے درمیان میں رکھے، تاکہ جنہیں وہ دیکھ کر خدا کی طرف اپنے راستے کو معین کر سکتا ہے۔ اگر ظاہری زندگی میں کمال پر پہنچنا ناممکن ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو کمال کی دعوت نہ دیتا، کیونکہ ہر چیز ممکنات میں سے تھی، اس لیے خدا نے ان مراتب کو انسان کے لیے ذکر کیا۔ انسان کیونکہ خواہشات، نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اور یہی چیزیں انسان کو کھینچتی بھی ہیں دنیا کی طرف، اور اسی دنیا کے ساتھ ہی انسان اپنے آپ کو اس ہدف کی طرف لے کے چل سکتا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ مگر انسان بہت عجلت میں بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے بہت جلدی میں بھی ہے، اور جلدی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بس سارے کام بھی جلدی ہو جائیں۔ جیسے آج کل کی زندگی میں انسان شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے، شارٹ کٹ ہو جائے لائف میں کسی طریقے سے، کوئی رات کو سوؤں صبح اٹھوں تو اکاؤنٹ میں USD ڈالر جو ہیں وہ بڑھ جائیں میرے، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے میں فوراً میرا معاملہ طے ہو جائے۔ دنیا بھی بہرحال ان چیزوں کی طرف اٹریکشن بھی کریٹ کرتی ہے۔ بچے بھی بعض اوقات کہتے ہیں دیکھیں وہ فلانا شخص کامیاب ہو گیا، وہ تو یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ تھا، وہ تو یونیورسٹی بھی نہیں پڑھا، دیکھیں وہ کہاں نکل گیا، فلانا CEO کمپنی کا، فلانا فاؤنڈر فلانے فون کا، دیکھیں اسے تو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا، ہم کیا کریں یونیورسٹی پڑھ کے۔ تو بہرحال دنیا میں استثناء ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایکسیپشنل آپ بھی ہوں۔ بہرحال انسان محنت ضروری ہے کرنا، البتہ خدا کی بارگاہ میں طلب ضرور کرنا چاہیے، اور یہ معصوم کا قول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے آسان رزق عطا فرما، یعنی آسان رزق کی انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے کہ خدا اسے آسان رزق دے۔ رزق تو سب کا لکھا ہے، کون ہے جس کا رزق اللہ نے نہیں لکھا؟ جو خدا کو نہیں مانتا، جو صبح شام کفر کر رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے۔ تو بعض اوقات میں کہتا ہوں اللہ میں تو نمازیں پڑھا ہوں، تسبیحیں پڑھ دی میں نے، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ دی، کام نہیں ہوا۔ اللہ ہے وہ تو جو مجھے بالکل بھی نہیں مانتا اس کے بھی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ دلائل نہیں ہے کہ انسان اللہ سے عبادت کرے اور پھر بولے میرا کام نہیں ہوا، نہیں ہے۔ مولا متقیان نے جب عبادت کی کیٹیگری کی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ البتہ پھر ہم بڑے آرام سے، میں اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جو آپ نے بعد میں بولنا ہے میں پہلے کہہ دیتا ہوں، کہ جو آپ کے ذہن میں بعد میں سوال آئے گا وہ تو امام تھے، وہ تو مولا تھے، مطلب ہم کہاں، یقیناً ہم کہاں اور وہ کہاں، وہ تو نہیں، لیکن جو انہوں نے کہا فرمایا ہے وہ
ہونے کے لیے فرمایا ہے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ تو ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا ہوتا تو وہ کہتے مطلب یہ تم کر ہی نہیں سکتے، وہ آگے وہ فرماتے وہ کہ یہ تم نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کر سکتے، کہا کہ ہے، وہ مشکل ہے مگر ہے ضرور۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت تین طرح کی ہے، ایک جو خوف سے عبادت کرتے ہیں، کس کی خوف سے؟ جہنم کے خوف سے، کہ کہیں جل نہ جائے، کہیں آگ میں نہ لگ جائیں، کہیں مشکل میں نہ پھنس جائیں گے۔ عبادت کر لو بھائی، مشکل میں پھنس جائیں گے، عبادت کر لو قبر میں عذاب آ جائے گا، عبادت کر لو۔ یہ خوف والی عبادت ہے۔ دوسری تجارت، تاجر، بزنس مین، اس کی ہے کہ جنت چاہیے، بہشت چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، تو پھر کیا کرے؟ بھائی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ بچے کو کہتے بیٹا نماز پڑھو، کیوں؟ جنت میں جاؤ گے۔ بچہ آگے سے بولتا ہے جنت کہاں ہے، جنت دیکھی نہیں ہم نے، تو بندہ بھی وہیں رک جاتا ہے، وہ خود بھی سوچتا ہے میں نے بھی تو نہیں دیکھی جنت میں، اس کو کیسے کہہ رہا ہوں۔ لیکن بہرحال تجارت والی عبادت ہے، آپ آؤ کچھ ملے گا، مجلس میں آؤ ثواب ملے گا، مجلس میں آؤ نیاز ملے گی۔ اچھی بات ہے، کوئی نیاز کے لیے آتا ہے تو بری بات تھوڑی ہے، کوئی نیاز بھی مولا ہی کی ہے، وہ آپ کو اپنے گھر سے تو کوئی بھی نہیں دے رہا، مولا ہی کا ہے سب کچھ۔ تو اب یہ لین دین والی عبادت ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک عبادت وہ ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے، تو عبادت کہ، اور امام خود فرماتے ہیں کہ میں نہ خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ میں تاجروں والی عبادت کرتا ہوں پروردگار، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ مطلب وہ کس کیٹیگری میں، خود اپنے آپ کو خود جج کرے نا۔ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو تو جج بڑے مزے سے کرتے ہیں اور بہت شوق سے کرتے ہیں، اچھا وہ ایسا ہے نا، اپنے آپ کو جج کرے۔ ٹائم کے سر آپ کسی اور کو جج کر رہے ہیں دنیا میں، اپنے آپ کو جج کرے کہ وہ کہاں ہے، اور کیا میرے پاس ہے کوئی ایسا؟ اللہ نے ہر چیز اسپیسیفک رکھی ہوئی ہے، سب کے لیے رکھی ہوئی ہے، میرا اس میں حصہ کتنا ہے؟ اس عالم میں رحمت نازل ہو رہی ہے، سب اتر رہا ہے، میرا حصہ کتنا ہے؟ اور کیا میں اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ اس رحمت کو زیادہ لے لوں؟ دیکھیں جتنا برتن ہوگا اتنا بارش کا پانی جمع ہوگا، جتنا برتن بڑا ہوگا بارش کا پانی اتنا ہوگا، تو وہاں سے کمی نہیں ہے، کمی یہاں سے ہے، یہاں برتن ہی نہیں ہے، ظرفیت ہی نہیں ہے۔ ظرفیت ایجاد کی جاتی ہے، موقع سب کو دیے پروردگار، اور کام کروں، کوئی اور ایسا کام کروں۔ یہ عالم جو اتنے خزانوں کو لیے، کیا میں مر جاؤں بغیر دیکھے؟ میں مرنے کے بعد اگر کچھ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ پھر تو مجبوری ہے، دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ کمال یہ ہے کہ اسی حیات میں میں اس عالم کو دیکھوں، وہ عالم کہ جو مجھے کسی اور وادی میں لے کے جائے، وہ عالم کہ جو مجھے معرفت عطا کرے، وہ توجہ
کہ جو مجھے اس دنیا سے کاٹ دے. ایسا نہیں کہ میں دنیا سے کٹنا، دنیا میں رہوں، مگر میں دنیا، ورنہ تو کیا لے کے جا رہا ہے آدمی یہاں سے. تو بہتر ہے وہ اس عالم میں جانے سے پہلے اس عالم کو دیکھ لے، تب اسے پتا چلے اور آگے وہ اس عالم میں فائدہ اٹھائے. جانے موت آپ اللہ کے ولیوں کو دیکھیں کس وادی میں تھے. شیخ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کنویں میں برتن ڈالتے، پانی آ جائے، پانی نہیں آتا، ہیرے جواہرات آ جاتے. ہم ہوتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہیں. میں ہوتا تو میں کہتا ہوں پروردگار اسی کے لیے تمہیں عبادتیں کر رہا تھا، تو نے اپنی بارگاہ سے ہیرے جواہرات دے دیے. مگر آپ ظرفیت دیکھیں، ظرف کی بات ہے. مقدس اردبیلی نے یہ نہیں کہا پروردگار مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، واپس بھیج دو. پھر برتن کھینچا، پھر ہیرے جواہرات. کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، پھر 3 دفعہ عمل کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ مادے کی جتنی بھی قیمتی چیز ہو جائے اس کے معاملے میں وہ کسی اور وادی میں، وہ کوئی اور وادی میں جانا چاہتا ہے، وہ کوئی اور وادی کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ صحیح ہے، اس کو کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. کیا قیمتی تو پتھر کہاں قیمت بنائے گا انسان کی. ایک سجدے کی، ایک ذکر کی قیمت دنیا کا ہیرا نہیں دے سکتا. وہ ایک ہیرا ہم جسے بہرحال ہیرا سمجھتے ہیں، والا وہ خوبصورت سا تراشا ہوا وہ ہیرا جو بہرحال کسی کے ہاتھ میں ہو تو ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ بندے کی قیمت دیکھیں آپ، بندے کی قیمت پتھر بتا رہا ہے، جبکہ پتھر کہاں بتائے گا. یہ تو وہ پتھر تھے تو جو ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب یہ بہت ضروری ہے انسان اپنی ظرفیت کو پہچانے اپنے آپ. یعنی انسان واقعاً ہے، ابھی مولا کا قول ہے جو بلاغہ کا عزیزان محترم، کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. مولا متقیان ہے جو بلاغہ فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کی قیمت ہے. اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کی ایک ارادہ ہو سکتا ہے آپ کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا ہو. ایک آپ کی زندگی کا ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ لینا چاہتا ہوں، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے برلن میں یونیورسٹی میں تو وہاں پر کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کتنی ہے. ہر کوئی آیا، لٹریچر دیا انہوں نے. ان کی باری بھی آئی، یہ بھی گئے. انہوں نے جا کر یہ حدیث پڑھ دی، انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ انسان کی اگر پوری زندگی کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو کہا اس کی قیمت یہی ہے، اس کی قیمت ہی یہی ہے. کہا ایک گاڑی، کہا اس کی قیمت ہی یہی ہے. اب آج ہم اپنا ارادہ دیکھیں، ایک موبائل لینا ہے، نیا آئی فون آیا ہے لینا ہے، یہی قیمت ہے بس. اب قیمت یہی ہے. صبح شام جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، آپ کی قیمت یہی ہے. آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے، مگر آپ
اس دنیا کے بازار میں اپنے آپ کو بہت سستا بیچ رہے ہیں۔ وہ حضرت یوسف تھے جنہیں کنعان کے بازار میں بیچا گیا، مصر کے بازار میں قیمت لگی یوسف کی۔ عزیزان محترم، ہماری قیمت ہے، ہم خود لگا رہے ہیں۔ وہاں پھر وہی مولا متقیان کا قول، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا امام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ یعنی اپنے نفس کو ان دنیا کی چیزوں کے لیے مت بیچو، ایک تصویر کے لیے، ایک نامحرم گفتگو کے لیے نہیں بیچو، تم بہشت کے لیے ہو۔ یعنی انسان واقعاً اگر اپنی توانائی کو پہچانے تو انسان اس عالم کو تسخیر کر سکتا ہے، مگر پہچانے وہ پہچاننے دنیا نہیں دے رہی ہے، دنیا کھینچ رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے فائدے، چھوٹے چھوٹے سے رابطے، تھوڑی دیر کے تعلقات، تھوڑی دیر کے رشتے، یہ انسان کو اتنا گھیر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں کہ وہ اصل پرواز ہی نہیں کر پاتا، اٹھ نہیں پاتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عالم کے اندر انسان کس طرف بڑھے۔ ہر روز بہرحال آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ ہے، ظاہر ہے سب کچھ انہی کے صدقے سے ہے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے۔ اللہم صلی علی اور ان سے یہ پوچھوایا ہے کہ کوئی ان کی آرزو ہے، کوئی ان کی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کرے، خدا اسے قبول کرے گا۔ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا اپنی بیٹی سے یہ عرض کرتے ہیں تو بی بی فرماتی ہے کہ خداوند متعال وہ خود سلام ہے، ساری سلامیاں پروردگار کے لیے، اور میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری توجہ خدا کی طرف اور بڑھ جائے۔ اب آپ عالم کو دیکھیں، عالم کی ظرفیت کو دیکھیں اور انسان کی تمنا دیکھیں کہ میری توجہ اور بڑھ جائے، یعنی اور آپ ان کی توجہ کہاں ہے؟ ان کی توجہ ویسے خدا کی طرف ہے، ان کا مقام، ان کی عبادت، ان کا سب کچھ خدا کے لیے ہے، لیکن اس حالت میں وہ اور مانگ رہی ہیں کہ میری توجہ اور خدا کی طرف ہو جائے۔ میں کبھی یہ آرزو کرتا ہوں یا میں نے کبھی یہ آرزو کی تو خدا مجھے اپنی طرف اور متوجہ کر، میں ادھر ادھر گھرا ہوں، میں تو نماز میں بھی کہیں اور ہوں، سجدے میں بھی کہیں اور ہوں،
ہر وقت ڈائیورشن ہے، انسان ہے بہرحال خطا کا پتلا ہے، حالات بھی دنیا کی چیزیں بھی ایسی ہیں، لیکن طلب کرنا ضروری ہے۔ آپ مانگیں گے تو ملے گا، آپ مانگ ہی نہیں رہے، یا انسان بعضوں کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے ولی اولیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے باہر پہنچے، وہ دیوار گر گئی شہر کی، اچانک سے گری تو ہیرے جواہرات بہت سارے تھے، وہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب سوچیں حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، مگر ہیرے جواہرات دیکھے تو جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اب یہ دیکھا تھا رہے اللہ کے نبی ہیں، درس تو دینا ہوتا ہے انہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو شہر کے باہر، میں شہر جا رہا ہوں، میں بہت قیمتی ہیرا لے کر آتا ہوں۔ اب انہوں نے بولا یہ ایسے ہیرے، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ تو پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے۔ چلے گئے خرابے میں، ایک جھوپڑی، پرانا سا گھر، بوڑھی سی خاتون، وہاں گزرے، کہا کہ مسافر ہوں، وہ پہچان نہیں کون ہے، کہا ٹھیک ہے ابھی بیٹھ جائے، میرا بیٹا بھی گیا ہے، وہ آتا ہے تو جو آپ کی خدمت کرے گا۔ بیٹا آتا ہے تو مزدور ہوتا ہے، باہر مٹی اور ان کے کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کرب میں ہے، کہا کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں بیان کرو، ہو سکتا ہے ہم کوئی تمہاری مدد کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں شہر کے باہر یہ مٹی مزدوری کا کام کر رہا ہوں، ایک قافلہ گزرا، ہوا اچانک سے تیز چلی، تو اس قافلے میں جو اوپر سواریاں تھیں اس میں سے پردہ ہٹا تو میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی، اور وہیں پر جذب ہو گیا۔ جب میں قافلے کے پیچھے گیا تو دیکھا کوئی یہاں کا جو سلطان ہے، جو بڑا شخص ہے، وہ تو اس کے گھر کا قافلہ ہے۔ تو میں بہرحال مایوسی سے واپس آ گیا، میں کہاں اور سلطان کہاں؟ تو میں کہا میں باوجود کوشش کے اس کرب سے باہر نہیں آ پا رہا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہا جاؤ ایک تش میں پتھر لے آؤ، بہت سارے لے آئے، اجاز نبوت سے اسے ہیرے جواہرات میں بدل دیا، کہا جاؤ اس تش کو سلطان کی خدمت میں پیش کرو، اور اس کے بعد اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ میں لے گیا، وہ بھی بہرحال سلطان تھا، جب اس نے ہیرے جواہرات دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت قیمتی ہیں، تو اس نے بولا اگر ایک اور ایسا لے کر آؤ، تو وہ پھر گیا، انہوں نے کہا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، دے دیا۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ شخص بڑا نیک ہے، جوان بہت نیک ہے، پارسا ہے، تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، بیٹی بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، یعنی تھوڑی دیر میں وہ جو فقیر تھا وہ سلطان بن گیا۔ اب اس نے حضرت عیسیٰ کو، اسے تو نہیں پتا تھا حضرت عیسیٰ کون ہے، کہا کہ دیکھیں اب اچھے دن آ گئے ہیں، اب سب کچھ مل گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ کہا نہیں میں تو کسی اور کی تلاش میں ہوں، میں تو کسی اور کے لیے ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اصل چیز تو خدا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں لگا کہ آپ خود خدا کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ سب چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب یہ شہر کے دروازے کے باہر پہنچتے ہیں تو اپنے حواریوں کو، حواری کہتے ہیں وہ ہیرا، اب تو ہیرا لینے گئے تھے،
کہا اس جوان کا قلب ہیرا ہے جس میں خدا بستا ہے۔ یہ توجہ ہے ذہن محترم، یعنی سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ دنیا کی ہونی چاہیے، مگر توجہ تیری طرف ہے پروردگار۔ یہی چیز آپ کو قیمتی کر رہی ہے۔ عالم وجود پورا عالم ہے، اس عالم میں جہاں سیارے ہیں، ستارے ہیں، بہت ساری روشنیاں ہیں، اور ہر چیز ایک دوسرے کو اپنی ظرفیت کے حساب سے نظر آتی ہے۔ سورج کی جتنی طاقت کی روشنی ہے اتنی دور تک اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ انسان چاہے تو اس عالم میں روشن ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے قلب کو نورانی کر لے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس کی توجہ پروردگار کی طرف ہو جائے۔ چاہے میں رش میں ہوں، چاہے میں تنہائی میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قلب اسی کی طرف ہے۔ ہر معاملہ انجام دیتے ہوئے وہ بندہ اتنی تیزی سے دیکھتا ہے کہ نہج البلاغہ ایسے افراد کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے یہ قیامت میں اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ اور کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے زمین پھٹ جاتی ہے اور نتیجہ انہیں نظر آ جاتا ہے۔ اگر تو نتیجہ اچھا ہے تو یہ انجام دیتے ہیں، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اسے انجام نہیں دیتے۔ یہ توجہ اس لیے بہت ضروری ہے، اور دنیا اس توجہ کو ہٹانے اور آپ کی توجہ کو کہیں اور کرنے کے لیے پورا انتظام کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی توجہ کو خدا کی بارگاہ میں کیسے جو ہے وہ مبذول کریں۔ اور یہی کے لیے اللہ نے ان سب کو بھیجا کہ یہ ہر دور میں آئے اور ہماری توجہ کو خدا کی طرف ہم ظاہر محترم ظاہر ہے کہ زندگی ہے، فیملی ہے، انسان ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں، گھر ان کے بھی تھے، بچے ان کے بھی ہیں، زندگی ہے انہوں نے بھی گزاری، ظاہری ساری چیزیں انہوں نے انجام دی، مگر آپ ان کی ساری چیزیں صرف اور صرف خدا کے لیے ہیں۔ ہم اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو اپنے ولی کی طرف متوجہ کریں، یعنی انسان اپنے امام کی طرف متوجہ ہونا اس کے قلب کو اس عالم میں روشناس کراتا ہے۔ جو جتنا اپنے ولی کی طرف ہوگا اتنا وہ اس عالم میں روشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال کربلا میں ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا، اپنے وقت کے امام کے لیے قربانی دی، اطاعت کی، آج دیکھیں پورا عالم انہیں پہچانتا ہے۔ آج آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، آج آپ انہیں یاد کرتے ہیں، آج آپ ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا۔ تو اگر آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو ان کی قریب کریں گے تو
تو ہمیں بھی پھر عالم پہچانے گا. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آنے والی قومیں، نسلیں ہمیں بھی پہچانیں گی. لیکن بہرحال ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس لیے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس جگہ کے لیے کہ جس کے لیے اس نے خلق کیا ہے وہاں تک لے کے جائے. اب آپ 3 بجے سے اور بھی ہیں انشاءاللہ، لیکن شاید کسی اور امام بارگاہ میں ہے، آپ انشاءاللہ وہاں بھی خدا توفیق دے 3 اور دن آپ کی خدمت میں رہے روز شہادت تک انشاءاللہ. اذان محترم کے بیوی کی زندگی اور ان کی سیرت سے ہی یہ جتنی باتیں میں کوشش کی اور ڈرائیو کرنے کی، یہ انہی کا کرم اور انہی کا لطف ہے کہ آپ ان کی ایک عبادت کا پہلو دیکھ لیں. ان کی عبادت کیسی عبادت ہے. مدینہ والے یہ کہتے تھے کہ ہر نماز کے وقت میں ان کے گھر سے الگ نور نکلتا تھا. یعنی کیسی عبادت ہے، یعنی واقعاً انسان اللہ کی عبادت میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کے وجود سے نور نکلنا شروع ہو جائے. کس مقام پر ہوگی یہ عبادت، اور وہ بھی خدا کے لیے. انسان ڈلے، کوئی انسان عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ہم میں سے کوئی اچھی نماز پڑھتا ہو، ہم اس کی عبادت دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں تو ہم کتنا امپریس ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ کتنی ہے. لیکن ایک ایسی عبادت ہو رہی ہو کہ اس عبادت میں عبد، بندہ اس خدا میں اتنا محو ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اور وہ شخص عبادت اور بندگی کے اندر نور کی صورت میں جو ہے وہ عرش کی طرف جانے لگ جائے. یہ کیا عبادت ہے، کیا توجہ ہے، کیا سجدے ہیں، کیا رکوع ہے، اور کیا معرفت ہے. ہم نے زاویے سے کبھی جناب سیدہ کو دیکھا نہیں، کبھی زاویے سے ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس عبادت، اور یہ انہی کی عبادت کا نور ہے جو آج ہمارے قلب خدا کی طرف متوجہ ہے. یہ واقعاً یہ کہ یہ صرف ایک ان کی چادر کی دھول کا صدقہ ہے کہ یہ عالم چل رہا ہے. مقام شاید ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ جو مقام ہے کہ جہاں نبی کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ بھی سید الانبیاء. یہ وہ مقام ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کیا مقام ہے کہ جہاں رسول خدا نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو تیزی سے پہنچاتے تھے. یعنی آرام سے نہیں پہنچ رہے، جیسی بیٹی داخل ہوئی تو اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے پہنچ رہے. یعنی 1,24,000 نبیوں کا سردار اتنی تیزی سے اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے، اور ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے اور اپنی جگہ میں بٹھا رہا ہے. اور پھر کیا فرما رہے ہیں، ایک راضی ہونا بندے کا ہے اور ایک راضی ہونا خالق کا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. بندہ راضی ہو کہ اللہ تو نے جو بھی زندگی میں دیا میں راضی ہوں، یہ بھی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے. رضا بہت بلند مقام ہے. ہم تو صبر کر لیں تو بڑی بات ہے، ہم تو صبر بھی نہیں کر پاتے. کچھ صبر کا بھی مقام بہت بڑا ہے. یعنی اللہ صبر کرنے والے کو قرآن میں بلینک چیک بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نے صبر کیا تو بس پھر جو چاہو تمہیں ملے گا، یعنی پھر بے حساب ہے تمہیں ملنا.
قرآن کی آیات ہے، یعنی صبر کرنے والے کو بلینک چیک ہے، بے حساب خدا تمہیں دے گا مگر صبر کر جاؤ، صبر کرو، استقامت دکھاؤ، پھر رضا، اور پھر رضا کے بعد یعنی خدا راضی ہو۔ مولا سید الشہداء کربلا میں کیا رضن بقضائی، پروردگار میں تیری رضا راضی، تو جو تو لکھا راضی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر مقام دیکھیں، یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس پر فاطمہ راضی اس پر اللہ راضی ہے، یعنی آپ اللہ کی رضا ان کی رضا سے ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ تو بہرحال مورخین نے ظلم کیا اور فرقوں کی وجہ سے ان کی فضیلتوں کو بیان نہ ہونے دیا۔ وہ ستم ہے، ظلم ہے، یہ ایک ہی رسول کی بیٹی ہے اور اس کے مقامات کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ صرف وجہ سے کہ بس یہ فرقے ہیں اور یوں ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ کیا ملا؟ کس چیز کا فائدہ ہوا اور کتنی انسانیت محروم رہ گئی؟ ایک ان خاتون کے در سے کتنے لوگ محروم رہے، کس کا قصور ہے ظالم؟ مگر یہ ان کا اپنا دروازہ تو اتنا دروازہ ہے کہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو بھی اس دروازے پر آتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اور خدا توفیق دے کہ میں جو ہے وہ ان کی اور فضیلتوں کو آپ کی بارگاہ میں بیان کرے جانے محترم، لیکن انسان اللہ کی طرف بڑھے۔ اب آپ دیکھیں، بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جانے محترم، ان کی رضا پر اللہ راضی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، کیا یہ ہم سے راضی ہے؟ ابھی تک ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کو کہیں اور کوٹ کر کے نکلنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی تو دیکھیں، کیا یہ خاتون اول سیدۃ النساء العالمین کیا یہ مجھ سے راضی ہے؟ اور اگر یہ مجھ سے راضی نہیں کی تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ تو کیا میرا عمل، میرا کردار ہے ایسا کہ یہ مجھ سے راضی ہے؟ جب یہ فارمولہ دے دیا کہ یہ جس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کی روٹین، ہماری زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ جناب یہ سیدہ ہم سے راضی ہوں، ہمارے گھر سے راضی ہوں، ہمارے رشتوں سے راضی ہوں، ہمارے لین دین سے راضی ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ شخص آتا ہے اپنی زوجہ کو بھیجتا ہے مدینہ میں ان کے گھر، پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو یہ فرمایا نے جو ہم نے کہا ہے اس پہ اطاعت کرو، جسے ہم نے منع کیا اسے چھوڑ دو۔ وہ جب گھر جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے تو وہ تو رونا شروع کر دیتا ہے، گاڑے مار مار کے روتا ہے، پھر اپنی زوجہ کو دوبارہ بھیجتا ہے۔ کہا کہ بی بی سے پوچھو، اگر ہم تو یہ سب نہیں کر پا رہے کہ جو آپ نے کہا ہے، جو جس سے آپ نے ہمیں امر کیا ہے وہ ہم سب انجام نہیں دے پا رہے، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ حدیث تو لانی ہے۔ تو بیوی فرماتی ہے کہ پھر جو تم نے غلط کیا ہوگا
اس کے لیے تمہیں عذاب دیکھنا پڑے گا مرنے سے پہلے، یعنی تمہاری زندگی اتنی تلخ گزرے گی موت، جو تم نے غلط کیا ہے وہ صاف ہو جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، لیکن یہ اصل مشکل ہماری صفائی کے لیے ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے بندے کو مرنے سے پہلے پاک کر دے۔ بعض لوگ موت سے پہلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صاف جائے۔ ہوئے کہ کہا کہ اگر پھر بھی غلطیاں زیادہ ہوئی اور مرنے سے پہلے بھی صاف نہیں ہو پائے تو پھر عالم برزخ صاف کرے گا۔ برزخ کے اندر تمہیں صاف کیا جائے، اور اگر پھر بھی نہیں کچھ رہ گیا تو روز محشر پھر صفائی ہوگی۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آؤ گے وہیں جہاں جانا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر یہ مشکل ہے۔ تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ بدنی تکلیف انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کو مختلف بیماریاں، درد ہے، خدا لوگوں کو شفا دے۔ مریضوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے دعا بھی کی۔ ہمارے دوست کے فادر ان لو بھی مریض ہیں مڈغاسکر میں، خدا ان کو بھی شفا دے۔ زیادہ محترم، درد آسان نہیں ہے، اور یہ دنیا کا درد، دنیا کے درد میں تو یہ ہے نا، آخر میں بندہ کہتا ہے مر جاؤ۔ درد زیادہ ہو بندہ کہتا ہے مر جائے آدمی، درد کون برداشت کرے گا؟ گھر والے جب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کرتے، وہ بھی اللہ سے دعا کرتے پروردگار اس کا درد کم کر دے، بے شک دنیا سے چلا جائے، اس کا درد دیکھا نہیں جا رہا۔ ایسے ہی ہے، لیکن برزخ میں کہاں جائیں گے؟ وہاں درد، وہاں تکلیف ختم نہیں ہوگی، وہاں فرار نہیں، وہاں بھاگ نہیں سکتے، وہاں ایک ذرا سی چیز پھنس جائے گی، وہاں انسان مشکل کے اندر ہے۔ اب ایک ہی چیز جو ہے، وہ ایک شخص جسے موت کے بعد جو ہوتا ہے انسان کو، لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس لوگوں کو ہوتے ہیں، آپ گوگل کریں گے، مسلمانوں کو بھی ہوتے ہیں، نان مسلمس کو بھی ہوتے ہیں، لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، لوگ حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو برزخ میں، دیکھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایسے ہوا، میں نے دیکھا، اور میں جو ہے وہ میں نے ایک دم دیکھا تو سامنے ایک میز بنی ہوئی ہے، دور سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، میں سمجھ گیا کہ میرا حساب کتاب ہے، یہ سامنے جو فائلیں پڑی ہیں میرا حساب کتاب ہے۔ کہ ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، میرے سامنے آیا، اور جب وہ بندہ بتا رہا ہے تو اس میں بتا رہا ہے کہ اس کے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ بتا رہا ہے کہ اس شخص کے چہرے پر میری نگاہ پڑی، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے سامنے کچھ نہیں تھے، اور اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات، اس نے میری زوجہ کا نام لیا، کہا کہ تم اس کو غلط ناموں سے کیوں پکارتے ہو؟ بس کچھ نہیں کہا۔ کہا میں یہی چیز میں بلا نہیں پا رہا، تھوڑی دیر بس وغیرہ۔ وہ واپس آ گیا، کوما سے باہر آ گیا۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بغیر حساب کتاب کے چل رہے ہیں، جو دل چاہا بول دیا، جس کو جو دل چاہا بول دیا، جو دل چاہا دیکھ لیا، جو دل چاہا سن لیا، اصل حساب کتاب نہیں ہے۔
کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اپنی زندگی میں. موبائل میں تو آپ پیرنٹل گائیڈ لگا دیتے ہیں کہ بچہ یہاں نہ جائے، اس ویب سائٹ میں نہ جائے، ادھر نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے. ہمارے پہ کدھر ہے گائیڈ؟ کدھر ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں اس دنیا میں غرق ہوئے جا رہا ہوں، ہر روز ڈوب رہا ہوں، ہر روز ڈوب رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں. جانے موت خدا کا شکر کرے، اہل بیت کا در ہے. اگر یہ در نہیں ہوتا تو کون بچاتا ہمیں؟ یہی جگہ ہے جو ہمیں بچا لیتی ہے. انسان جتنا دور جائے بلا لیتے آ جاؤ، کوئی نہیں، خیر جیسے بھی ہو آ جاؤ آ جاؤ. یہ جگہ ہے. تو یہاں انسان اپنے آپ کو جانے محترم وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر بہت مشکل ہے، کہنا آسان، بہت مشکل. اس لیے خدا کی بارگاہ میں یہ مت کہنا چاہیے کہ پروردگار میرا حساب کتاب نہ. خدا اپنا فضل کر، اپنا کرم کر. میری عبادت اس لائق نہیں کہ مجھے کہیں پہنچائے. جتنی بھی انسان عبادت کر لے عزیزان محترم، بڑے بڑے ہم نے علماء اولیاء کو دیکھا، وہ جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اتنا کتابیں، اتنی علم، خالی ہے. پتہ نہیں کون سی چیز خدا قبول کرے اور کون سی چیزوں کو خدا بولے اس میں یہ تو کوئی بھی چیز تمہاری قبول نہیں ہے. ایک عالم دین نے ایک اور عالم دین کو خواب میں دیکھا، اور وہ جو ان کو خواب میں دیکھا وہ خود بہت پرہیزگار تھے، بہت متقی تھے. دیکھا مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے دروازے میں. کہا آپ تو مر گئے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب گریہ کریں گے تو میں ان کے آنسوؤں کو لینے آیا. کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، سب یہی ہے. اس عالم میں نہ زیارت ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے. جو کچھ ہے یہیں سے لے کے جانا ہے. یہ سید الشہداء کے لیے گریہ کریں گے، میں کچھ لے جاؤں گا، کچھ میرے لیے کچھ ہو جائے گا. عزیزان محترم، وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نعمت سمجھے. یہ زندگی میں جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ذکر، یہ اگر واقع نہیں ہوتا انسان ڈوب چکا ہوتا. ورنہ آپ کی جو آپ دیکھیں نا زندگی میں کیا ہے، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو بچائے. تو بہرحال ایام میں صدقہ ہے، اس گھر کا صدقہ ہے زین محترم کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بچائے گا. اور یہی عالم، انہی کا ذکر انسان کو طاقت دیتا ہے. اس عالم میں کسی اور کے پاس نہیں ہے ایسی چیز جو ان کے پاس ہے. شفاعت ان کے پاس ہے، لیکن شفاعت کے مقام تک بھی انسان کو جانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ شفاعت کرے ہماری. یعنی انسان اپنے آپ کو کہیں مقام پہنچاتا ہے تو ہی پھر اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. البتہ وہ کریم ہے، وہ ہماری طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے. انہیں شاید کوئی ایک چیز بھی پسند آ جائے تو وہ لے جاتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا. سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. خیر
من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے ایک رات۔ معصوم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ جناب سیدہ ہے، جناب سیدہ ہے۔ پھر ملا قلی حسین ہمدانی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے آگے لے جاتی ہے، اور کیسے جناب سیدہ ایک رات میں پتہ نہیں کتنے عالم کا سفر کروا دیتی ہے۔ تو کہا یہ دیکھنا ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو۔ اور امام کی سواری کو روکتے ہیں، امام پوچھتے ہیں، امام کہتے ہیں اور تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ آگے سے اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کی والدہ کا مقام ایسا ہے۔ بس یہ ایک احترام، بس یہی احترام۔ کیا چیز تھی جس نے شب عاشورہ حر کو ادھر سے ادھر لے آیا؟ کیا تھا؟ خود کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا ہو گیا؟ تمہارے سے شجاع تو کوئی شخص نہیں ہے کوفہ میں۔ کہا قرار یہ نہیں تھا جنگو، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ مادر حسین حر کو اٹھایا، لے آیا، ہاتھوں کو باندھ کے، آنکھوں پہ پٹیاں، اور حسین کے آگے جھکا ہوا، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ کریم ابن کریم ہے، سیدہ کا لال ہے، کوئی جملہ نہیں کہا حسین، یہ نہیں کہا کہ اور یہ کیا کیا تم نے، دیکھو ہم کس عالم میں پھنس گئے، نہ اور راہو سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے چلے گئے، اور کیسے گئے؟ روزے محشر میں جزا ملنی چاہیے تھی نا، پتہ اس کام کی روزے محشر میں، مگر آپ جناب حر کو بھی دیکھیں نا، جب جانے لگے میدان تو کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ خیموں کے باہر گئے، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، کہا علی کی بیٹیوں، روزے محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ گئے اور خدا آپ کو اس کا اجر، گئے اور گر گئے۔ امام حسین پہنچے، امام حسین نے سر جناب حر کا اپنے زانو پہ رکھا۔ کمال ہے، اللہ اکبر۔ میں بتا دے رہا ہوں ہم نہیں سمجھ سکتے، میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں جو میں آپ کے ذہن میں مطالب کو منتقل کروں۔ حال قیامت کا انتظار نہیں کیا کہ حر قیامت میں مقام نہیں،
اپنی جیب سے اپنی ماں کا رومال نکالا، یہی اجر دے دیا، یہی دے دیا ماتھے پر۔ کیا کمال ہے، کیا کمال! 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ایک رات۔ واہ جناب سیدہ! پھر بھی ہم بھی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹے کی سواری نہیں روکی، ہم تو آپ کے بیٹے کے چھانے والے ہیں، ہمارے بھی ہاتھ کو تھامیے، ہمیں بھی اس عالم سے باہر نکالے، پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے فرزند تک پہنچائے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عزاداران محترم، ایام بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، علی کے گھر کی رونق ختم ہونے والی ہے، علی ہوگا اور پھر تنہائی ہوگی، علی ہوگا اور پھر قبر کی تاریکی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا جو علی سے بات کرے، کوئی نہیں ہوگا جس کے چہرے کو دیکھ کر علی کو سکون مل جائے۔ اللہ اکبر! مظلوم کائنات جس کے سامنے اس کی ناموس پر اس سے زیادہ اور ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ اور ظلم کیا ہے۔ عزاداران محترم، بڑی معذرت کے ساتھ وقت ہے اور آخری ایام ہے، رسول خدا کے بیٹی بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، بیوی پوچھتی ہے کون ہے، آواز آتی ہے بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی فرماتی ہے ابھی حالت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر تقفل باب، کون؟ ہاں بڑی دور سے آیا ہے، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ لیکن فرماتی ہے ابھی مساعدہ نہیں ہے، بعد میں آئی ہے۔ تیسری دفعہ جب دستک ہوتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے کون ہے؟ ہاں نہیں بابا۔ فرماتے ہیں ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے۔ اجازت لے کر کون ہے؟ ملائکہ۔ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں؟
ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جانے کی دیر ہے، امت بغیر پوچھے آئے گی، نہ صرف آئے گی لکڑیاں بھی لائے گی، آگ بھی لگائے گی، دروازہ چلایا جائے گا یا رسول اللہ درو دیوار میں آپ کی بیٹی آ جائے گی،